بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين وشاكرين والحمد لله رب العالمين. اما بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار فخر الموجودات سید الکونین سید الثقلین امام الانبیاء سید المرسلین و خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام. حاضرین و سامعین، بزرگواران و برادران اور انتہائی قابل احترام و محترم، آج کا خطبہ بھی ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے دعا کے عنوان پہ ہوگا کہ دعا اللہ کو پکارنا کس انداز میں پکار ہے اور اللہ ہماری پکار کو کیسے سنتا ہے، کیا کیا وہ حالات ہیں یا کن تناظر میں ہم اس کو یاد کریں. یہ سارا گفتگو انشاءاللہ الرحمن اس خطبے میں بیان ہوگی. آیت مبارکہ کا مختصر مفہوم و ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میرے حبیب، جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دیجئے میں بہت قریب ہوں. الہی تو کتنا قریب ہے. اللہ خود ہی ایک مقام پر فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. بس چاہیے کہ میری ہی بات مانے اور مجھ پہ ہی ایمان رکھے. تو جب یہ دو شرطیں پوری ہو جائیں گی تو لعلہم یرشدون، وہ ہدایت پا جائیں گے. یعنی کہ ساتھ شرائط بھی بتا دی کہ میری ماننی پڑے گی اور مجھ پہ ایمان اور یقین رکھنا پڑے گا، شکوک و شبہات کا شکار ہو کر نہیں. کیونکہ مومن کی یہ صفت ہی نہیں کہ وہ شک پہ پڑے. قرآن کہتے ہیں کہ انما المؤمنون باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں پھر شک میں نہیں پڑتا. یہ نہیں کہ اللہ سے میں مانگتا ہوں اللہ مجھے دیتا نہیں، شاید وہ اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے، یہ شکوک و شبہات کا شکار ہونے والا. ایسا مومن نہیں ہوتا. اور قرآن کی بھی صفت جو بیان کی گئی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ شکوک و شبہات سے پاکیزہ قرآن ہے. کیوں؟ کیونکہ مومن جو ہے وہ شک کے قریب بھی نہیں جاتا، مومن شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہوتا. اس لیے قرآن ان شکوک و شبہات سے پاکیزہ کلام ہے جس سے مومن ہدایت پاتا ہے. ہدی للمتقین، اور متقین تقوی اختیار کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی استعداد پیدا کر لینا اپنے آپ میں. جو شخص گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں پیدا کر لیتا، نہیں استعداد رکھتا، اس کی ٹریننگ ایسے نہیں ہوتی، تو وہ متقی نہیں ہو سکتا. متقی وہی ہوگا جو اپنے اندر گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا کر لے، استعداد پیدا کر لے. یہ نہیں کہ گناہوں کی رو میں خشک پتوں کی طرح ہوا کے دوست بھاگتا پھرے، یوں نہیں، بلکہ ڈٹا ہوا. اور اللہ سے مانگے تو کیا؟ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے ہمیشہ اس کا فضل مانگا کرو، اس کا فضل اللہ سے مانگا کرو. وَلْيَعْزَمَ الْمَسَالِدْ، اور اس عزم کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ کہ میں یہ مانگ رہا ہوں مجھے دے اللہ. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے یوں نہ مانگو کہ اگر تو چاہے تو مجھے دے،
نہیں، اے اللہ مجھے دے، یہ میرا مسئلہ ہے۔ تو نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ 3 طرح اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ایک تو جو ما سأل اعطى اللہ، ما سأل جو اس نے مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، اگر وہ نہیں دیتا تو اللہ یشف رسول اس سے کوئی برائی روک دیتا ہے، کوئی اس کو آنے والی تکلیف اس سے روک دی جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو پھر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا جاتا ہے۔ 3 طرح دعا قبول ہوتی ہے لیکن رد نہیں ہوتی۔ رد ہونا اور قبولیت دونوں میں فرق ہے۔ رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی ہے، لیکن 3 صورتوں میں۔ ایک صورت کہ جو مانگا وہی دے دیا، اگر یہ نہیں تو اس سے بہت بڑی تکلیف اسی لیول کی، جس لیول کی وہ دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، اس برائی کو روک دیا جاتا ہے، اس کو تکلیف سے بچا لیا جاتا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہوتا تو پھر ذخیرہ آخرت بنا دی جاتی ہے، آخرت کے لیے جمع کر دی جاتی ہے، پھر آخرت میں اس کے کام آتی ہے کہ جب ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی، پلڑا ایک دم اضافی بھاری ہو جائے گا، کہے گا اللہ یہ میری کون سی نیکی؟ اللہ کہے گا یہ وہ تیری دعائیں تھیں جو دنیا میں پوری نہیں کی گئی تھی، ذخیرہ آخرت بنا دی گئی تھی۔ پھر کہے گا کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ کی جاتی، آج مجھے میرے کام آ گئی۔ یعنی کہ دعا اللہ سے ہمیشہ کرتے رہیں، یہ نہیں مایوسی نہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اس سے مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تو خود آسمان دنیا پہ آ کر کہتا ہے اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اے بندے مانگ مجھ سے، میں دینے والا ہوں، مانگ میں دینے والا ہوں، اے بندے تو شفا مانگ میں شفا دینے والا ہوں، اے بندے تو رزق مانگ میں رزق دینے والا ہوں۔ لیکن افسوس کا عالم ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں مانگتے۔ اور پھر تیسری آواز ہے، اے بندے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ میں بخشنے والا ہوں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، رات نکلائے رات کسے تو راہ میں منزل نہیں۔ اللہ تو آوازیں دے رہا ہے کہ بندے آ مجھ سے مانگ، میں دینے والا ہوں۔ مانگتے دیکھ تو صحیح۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اللہ کا فضل مانگا کرو، اللہ کا فضل مانگا کرو۔ مفسرین نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا عجیب و غریب۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دریا کے کنارے کھڑے تھے تو ایک کشتی والے آئے، وہاں سے گزرنے لگے تو آپ نے آواز دی کہ کشتی والوں ذرا دور سے گزرنا، یہ بھنور ہے، یہاں سے جو گزرا ہے وہ ڈوب گیا، واپس نہیں نظر آیا۔ تو کشتی والوں نے کہا جو اللہ کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ وہاں سے گزرنے لگے، ڈوب گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ رہے تھے، دوسری کشتی والے آئے، انہوں نے پھر آواز دی، کشتی والوں ادھر سے نہیں آنا، یہ بھنور ہے، جو اس بھنور میں آیا وہ گیا۔ انہوں نے آواز دی کہ اللہ اپنا فضل کرے گا، وہ صحیح سلامت نکل گئے اسی راستے سے۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے گر گئے، الہی یہ راز بتا، یہ راز کیا ہے کہ پہلے کشتی والوں نے مانگی اللہ کی مرضی، تو انہیں ڈبو دیا، دوسری کشتی والوں نے مانگی اللہ کا فضل، تو نے انہیں بچا لیا۔ اللہ نے کہا میرے موسیٰ انہوں نے اللہ کی مرضی مانگی تھی، میری مرضی میں ان کا ڈبونا تھا، میری مرضی میں ان کا ڈبونا تھا۔ تو جب دوسروں نے فضل مانگا تو میں نے ان پہ اپنا فضل کر دیا۔ دونوں صورتیں ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ میں نے سنایا تھا دیہاتی والا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک محفل میں دیہاتی آیا، اس نے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر کو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ حساب کتاب ہوگا۔ کون لے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ۔
مسکرا کر کہنے لگا پھر تو ہم بچ گئے، نجات ہو گئی ہماری، اتنا کہا اور چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے جو گمان رکھتا ہے اللہ اس کے گمان پہ پورا اترتا ہے۔ اس کا گمان کیا کہ ہمارے پنڈ کے چودھری تو کمی کمینوں کو دیکھ کے پوچھتے ہی نہیں، وہ بڑا اعلیٰ ظرف ہے، کائنات کا چودھری ہے، وہ ہم سے کیسے پوچھے گا؟ ہم تو نجات پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ تو یہی فضل ہے اللہ کا کہ اللہ کا فضل مانگتے رہے تو اللہ دیتا ہے، اللہ فضل کرتا رہتا ہے، تو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ عام دنوں میں سحری کے وقت، تہجد کے وقت آسمان دنیا پہ تشریف لاتا ہے، اور رمضان المبارک کی راتوں میں 3 بار آسمان دنیا پہ آتا ہے، افطاری کے وقت اور درمیانی رات کے کسی حصے میں اور آخری رات کے پہر سحری کے وقت۔ لہذا ان اوقات میں اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے مانگا کرو۔ اور پھر مانگنا کیسے؟ ہم چند غلطیاں بھی کر جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا میں نے پہلے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ پیپر ہے، یہ پیپر ہے، 3 گھنٹوں پہ مبنی، آدھا وقت گزر گیا، آدھے سے زیادہ گزر گیا، اب تھوڑا وقت رہ گیا، 1.25 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ اگر امتحان لینے والا کمرہ حال میں آواز دے کہ صرف 1.25 گھنٹہ رہ گیا ہے، تو اچھے طلباء جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہ اپنی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں کہ جو کمی بیشی رہ گئی اس کو پورا کر دوں۔ تو بہترین پریزنٹیشن جو ہوتی ہے، بہترین پیپر وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی کہانیاں قصوں کو، اصل جو ٹاپک ہوتا ہے اسی کے مطابق ہو اور اچھے انداز میں پیش کیا جائے، تو پھر اس کے نمبر اچھے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا دعا بھی ایک ٹاپک ہے اس پیپر کے اندر کہ تم لوگوں نے دعا بھی کیسے کرنا ہے۔ ہم دعاؤں میں ہمیشہ واسطہ ڈالتے ہیں، ہم مسلمانوں کی اکثریت دعاؤں میں واسطہ ڈالتی ہے، انبیاء کا، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے حبیب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دیجئے انی قریب، میں بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں ہر اس پکارنے والے کی پکار کو، ہر دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے، جب وہ مجھے پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس میں کوئی واسطے کا ذکر۔ اور پھر ہم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ اس میں واضح اقرار کر رہے ہوتے ہیں من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے بطور سفارش پیش ہو سکے؟ سفارش کرواتے ہیں ہم یا نہیں؟ کیا وہ کسی کی سفارش کا پابند ہے؟ اور کائنات میں کون سی ایسی ہستی ہے جس کی سفارش کا وہ پابند ہے؟ اس ذات نے کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ فلاں کو میں نے سفارش کے لیے بطور سفارش پیش کرو میرے سامنے، میں تب جا کر دعا قبول کروں گا۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، کہ اے میرے حبیب ممکن ہے شاید کہ وہ مقام ہم تجھے دے دیں، وہ مقام ہم تجھے دے دیں۔ سفارش کرنے والا مقام ابھی ملا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم میرے لیے دعا کیا کرو، ہم ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں آتی محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ مقام محمودا، اے اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ 3 مقام عطا کر دے، مقام وسیلہ، مقام فضیلہ، مقام محمود۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے کہ یہ مقام مجھے دیا جائے، ابھی سرٹیفکیٹ ملا
نہیں ہے، لیکن افسوس کا عالم ہے کہ ہم لوگوں نے شروع سے ہی کام غلطی کر دی، شروع سے ہی پیش کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ اللہ کے بارے میں لوگ کہا کرتے تھے ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، جب ان سے پوچھا جاتا کہ بھائی ان کے سامنے کیوں دو زانوں بیٹھ جاتے ہو، تو یہ کہتے ہؤلاء شفاعؤنا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، عند اللہ، اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ وہ بتائے جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نے کسی کو بھی اجازت دی ہی نہیں، تو ہم کون ہیں کہنے والے کہ فلاں میرا سفارشی ہے، فلاں کو میں سفارش کی بطور سفارش پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری عبادات کے اندر غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو دور کرنا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے؟ 70 ماؤں کے برابر ہے، روایت یا نہیں؟ 70 ماؤں کے برابر محبت کرتا ہے اپنے بندے سے۔ مجھے یہ بتائیں کون سا بیٹا اس زمین پر ہے جو اپنی ماں کے سامنے کسی کی سفارش ڈالتا ہے کہ میری امی سے مجھے یہ لے دو؟ کون سا بچہ ہے؟ ممتا کا تو یہی تو پیار ہے کہ ماں بغیر کسی کے کہنے کے اپنے ایک بچے کو دیتی ہے، اور جو ماں جو خود کہتا ہے کہ میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اس کے سامنے ہم لوگوں کو لال دیتے ہیں کہ مجھے لے کے دو۔ اس کا مطلب ہے کہ محبت میں شک ہے۔ میں نے اللہ اور میرے درمیان ہونے والی محبت، اس میں مجھے شک ہے کہ شاید میرے مانگنے پر مجھے دے کے نہ دے، لہٰذا میں اس سے کسی بڑے کو سفارشی پیش کروں تاکہ وہ دینے پہ پابند ہو جائے۔ یہ کتنا بڑا غلط عقیدہ ہوگا، کتنا بڑا غلط عقیدہ ہے۔ لہذا اس کوتاہی اور کمی کو دور کرنا ہوگا کہ اللہ کے حضور میں کسی کو بطور سفارش نہیں، میرا اللہ مجھ سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہے۔ جب ماں سے مانگنے کے لیے اور سفارش کے طور پہ پیش نہیں کیا جا سکتا کسی کو، تو میں اللہ کے سامنے کیوں پیش کروں؟ میں خود کیوں نہیں مانگتا؟ سفارش کے لیے صرف 3 چیزیں ہیں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں۔ پھر آپ نے ایک واقعہ بتایا، ارشاد فرمایا کہ 3 ساتھی تھے، وہ ایک غار میں قابو آ گئے، طوفان سے ڈرتے ہوئے غار میں گئے، تو طوفان کی وجہ سے غار کا دھانا بند ہو گیا، وہاں پہ پتھر آ گیا، چٹان نما پتھر تھا۔ انہوں نے بڑا زور لگایا پتھر ہٹانے کا، لیکن پتھر ہٹنے کو نہ آئے۔ مایوس ہو گئے کہ اب تو معاملہ ختم ہے، زندگی موت۔ وہاں وہ ٹیلی فون موبائل سسٹم تو تھا نہیں کہ ہم غار میں پھنسے ہوئے ہیں یہ کہہ دیں، نہیں۔ اب پکار سننے والا وہاں کون ہوگا؟ صرف اللہ، صرف اللہ۔ کہنے لگے کہ اب اللہ کو پکارے، وہ ہماری سن لے گا، اس کے علاوہ یہاں کوئی مددگار نہیں ہے۔ پکارے کیسے؟ اب اللہ کو، اللہ کے سامنے اپنے وہ نیکیاں رکھیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ایک کہنے کا اللہ میں بڑا گناہوں کا پاپی گناہ گار، میری ایک کزن تھی رشتہ دار، اس میں بد نیت ہوا، میں پیسے والا تھا، وہ بڑی غریب ایک دن مجبور ہو کر میرے پاس آئی کچھ مدد کے لیے، تو میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھ میں پاک دامن عورت ہوں، اللہ سے ڈر جا، تو میری اللہ کے لیے مدد کر۔ تو میں نے اس کی مدد کر دی۔ الہی جب اس نے اتق اللہ کہا کہ اللہ سے ڈر جا، کہ الہی میں تیرے خوف سے پیچھے ہوں، تیرے خوف سے اس کو کچھ نہیں کہا، اپنی خواہش پوری نہیں کی۔ الہی تیری بارگاہ میں اگر یہی نیکی قبول ہے، تجھے پسند ہے، تو الہی ہم سے یہاں سے ہماری نجات دلا دے ہمیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے وہاں سے پتھر تھوڑا سا لڑک گیا، روشنی آنا شروع ہو گئی، انہیں امید ہوئی کہ کام بڑھے گا۔ اب دوسرا کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ میرا بوڑھا ماں باپ
تو میری روٹین ہے کہ میں جب گھر آتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا ہوں بکریوں کا. میں چرواہا ہوں، سارا دن بکریاں چراتا ہوں، تو دودھ پلانے کے لیے میں جب اپنے ماں باپ کے پاس گیا، بوڑھے ماں باپ سو چکے تھے، میں لیٹ ہو گیا تھا، وہ سو گئے تھے میرا انتظار کر کر کے. میں نے اپنے بیوی بچوں کو دودھ اس وقت تک نہیں پلایا جب تک میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں پلانا. میں ساری رات پیالہ لے کر کھڑا رہا کہ جب آنکھ کھلے گی میں دودھ پلا دوں گا. الہی اگر تجھے یہ نیکی قبول ہے تو ہمیں یہاں سے نجات دلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ پتھر تھوڑا سا اور نیچے ہو گیا، ہوا آنا بھی شروع ہوگی، سانس کھلنا شروع ہو گیا. امید جاگ اٹھی تو تیسرا کھڑا ہوا، اے اللہ میں نے ایک مزدوری پہ ایک مزدور کو رکھا تھا، مزدوری پہ اس مزدور نے سارا دن کام کیا. جب میں اس کو مزدوری دینے لگا تو اس نے کہا کہ یہ تھوڑی ہے، کام میں نے زیادہ کیا ہے. میں نے کہا میرے پاس یہی کچھ ہے جو میں نے آپ سے زبان کی تھی، یہ میں دے رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. وہ چھوڑ کے چلا گیا، اس نے وہ مزدوری نہیں لی. الہی میں نے اس مزدوری کی بکری خریدی، اس بکری سے اللہ تو نے بڑی برکت ڈالی. پھر میں نے وہ بکریاں بیچ کر گائے خرید لی، تو گائے میں بھی اللہ تو نے بڑی برکتیں ڈالی. وہ ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا گائیوں کا. کچھ عرصے کے بعد وہ بیچارہ مجبور بے کس ہو کر آیا میرے پاس، آ کے کہنے لگا وہ جو میں مزدوری چھوڑ گیا تھا نا وہ مجھے واپس دے دو. الہی میں نے کہا یہ سارا ریوڑ گائیوں کا تیرا ہے، یہ سارا تیرا ہے. وہ کہنے لگا مزدوری بے شک نہ دے لیکن مذاق نہ کر. الہی میں نے کہا مذاق نہیں ہے، میں نے تیری انہی پیسوں سے یہ کاروبار کیا تھا، آج اتنی گائیں ہو گئی ہیں ساری کی ساری تیری ہے، لے جا. اے اللہ میں نے اس کو ساری کی ساری گائیں دے دی، اس کی مزدوری اس کو واپس کر دی. الہی یہ نیکی تیری بارگاہ میں قبول ہے تو یہاں سے نجات دلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پتھر ایک طرف ہو گیا، رستہ کھل گیا، تینوں ساتھی وہاں سے آزاد ہو گئے. اللہ کے سامنے اپنی دعا قبول کروانے کے لیے اپنی نیکیاں آگے رکھنا ہوگی. جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہے کہ اے اللہ میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو اللہ تجھے قبول ہے تو میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. تو اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے. تو بھائی ہمارے پاس ہم ذرا سوچیں، غور کریں کون سی نیکی ہے جو اللہ کے حضور ہم اپنے پیش کر سکتے ہیں کہ الہی اس نیکی کو پیش کر رہا ہوں، اس نیکی کو قبول فرما لے، اس نیکی کی وجہ سے میری دعائیں قبول کر لے. کوئی ہے کبھی توجہ دیجئے گا، گریباں میں دیکھیں ہم کہ اللہ کے حضور کو اللہ کی رضا کے لیے میں نے نیکی کی ہے، وہ کون سی نیکی ہے. اگر تو کامیابی ہے، نیکی یاد آ جائے، اللہ کے حضور پیش کرو، وہ راضی ہونے والا ہے. لیکن ایسی نیکی امید ہی نہیں کہ ہمارے پاس ہو کہ جو اللہ کے حضور ہم پیش کر سکیں. بھائی یہ ہے ایک طریقہ. دوسرا طریقہ ادعوا اللہ عبید الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. اللہ خود فرماتا ہے کہ اللہ کو رحمان کہہ کر پکارو یا رحیم، تمام پاکیزہ نام اسی کے نام ہیں، اس کو اس کے ناموں سے یاد کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں میرا بندہ میری تعریفیں بیان کر رہا ہے. جب تعریفیں بیان کرتا ہے تو اللہ خوشی سے کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے میرے بندے. نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بندہ کہتا ہے یا ربی اللہ ایک بار کہتا ہے تو اللہ 3 بار اسے کہتا ہے حاضر یا عبدی، حاضر یا عبدی، حاضر یا عبدی. اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، اے میرے بندے میں حاضر ہوں. مانگ کیا مانگتا ہے. تو بھائی اللہ کی تعریفیں، اللہ کے اسماء الحسنی بیان کر کے اللہ کے سامنے اللہ کی رحیمیت کا اسے واسطہ دے کر کہا جائے کہ الہی تجھے تیری رحیمیت کا واسطہ، تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ تو میری یہ دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور یہ مہینہ قبولیت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افطاری کے وقت بھی اللہ دعا جو بھی اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. دعا رد نہیں ہوتی. جب بھی دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی.
3 صورتیں میں ضرور قبول ہوگی، یا تو وہی جو مانگا وہی دے دے گا، یا اس لیول کی برائی تکلیف روک دے گا، یا ذخیرہ آخرت کر دے گا، آخرت میں بطور ذخیرہ جمع ہو جائے گی، رد نہیں ہوتی۔ اور تیسری طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی سے دعا کروائی جائے، کسی سے دعا کروائی جائے۔ اب دعا کرنے والا کو مردہ ہوگا، کسی سے دعا کروائی جائے، معصوم بچوں سے جو معصوم ہوتے ہیں، خطائیں نہیں ہوتی، ایسے بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سفید داڑھی والوں سے اللہ حیا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں جب سفید داڑھی والا مجھ سے مانگتا ہے سفید بالوں والا، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے خالی ہاتھ موڑ رہا ہوں، یار اس سے بڑھ کر اور کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہو جانے کے بعد قحط سالی کا دور ہوا، بارش نہ ہوئی، پریشان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں مسجد میں آئے، آ کے کہنے لگے کہ اے اللہ، پہلے تیرے حبیب تھے ہمارے پاس، ہم اپنی مشکلیں لے کر آتے تھے، دعائیں کرواتے تھے، الہی اب یہ تو نہیں ہے، ان کے چچا موجود ہیں، چچا عباس کو کہا دعا کر دیجئے ہمارے لیے۔ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے۔ تیسرا کہ کسی کو کہا جائے میرے لیے دعا کیجئے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا بھی اسی طرح قبول کرتا ہے، اور فرشتے کہتے ہیں اللہ جو اس اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ اس کو بھی دے دے۔ تو اس لیے ایک دوسرے بھائی کی دعا کیا کریں گے۔ تو ہم لوگ اتنے بخیل ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کے لیے کیوں مانگوں؟ بھائی جب اس کے لیے مانگو گے تو فرشتے تمہارے لیے مانگیں گے، اس سے بڑھ کر اور کیا احساس ہے؟ بھئی میں خود اپنے لیے مانگوں تو یہ میری ذات ہے، اگر میں اپنے بھائی کے لیے مانگوں اور فرشتے میرے لیے مانگے تو سب سے بڑا رتبہ یہ ہے، یہ وہ ہے۔ یہ ہم سمجھتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سے خصوصی دعا کیا کریں سحری کے وقت، افطاری کے وقت، کہ اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس رمضان المبارک کے مہینے میں اپنی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ وہ بھی اللہ ہمیں دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔